اپنا پسندیدہ شاعر بتاؤں تو اس میں حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری جی ان کو میں بہت پسند کرتا ہوں. میں نے ابتدائی شاعری کے حوالے سے ان کو بہت پڑھا. وہ پڑھنے کے زمانے ہی سے جب میں طالب علم کے دور سے گزر رہا تھا مدرسے میں تو لکھتا اسی وقت تھا میں. بس یہ کہ اس وقت تھوڑا بہت لکھتا تھا، نہ کہ برابر، اتنا شعور نہیں تھا. جہاں اس وقت پورا ہندوستان آپ کو نعت خواہ کے حوالے سے جانتا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک شاعر کے حوالے سے جانتا ہوں. تو شاعری کسے کہتے ہیں؟ شاعری جذبات اور احساسات کی ترجمانی کا نام شاعری. اگر اس کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ موضوع الفاظ میں حقائق کی تصویر کشی کا نام شاعری. نعتیہ شاعری جو اب تک آپ نے کتابوں کے ذریعے پڑھا اور ان میں بزرگان دین کے بھی اشعار رہے ہوں گے، تو سب سے پسندیدہ بزرگوں میں شاعر آپ کا کون؟ ویسے مستقبل میں بہت سارے ایک سے ایک چوٹی کے شعرا ہوئے ہیں، لیکن میں اگر اپنا فیوریٹ بتاؤں، اپنا پسندیدہ شاعر بتاؤں تو اس میں حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری جی ان کو میں بہت پسند کرتا ہوں. میں نے ابتدائی شاعری کے حوالے سے ان کو بہت پڑھا. اور اگر اس وقت بات کریں مستقبل قریب کی تو ایک شاعر کا نام ہے جسے میں بہت دل سے فالو کرتا ہوں، قطع نظر اس کے عقائد کیا تھے، اس کے نظریات کیا تھے، اور شاعر کا نام ہے ڈاکٹر راحت نظوری صاحب. جی شاعری کی بات چلی تو آپ نے شاعری کا آغاز کب کی؟ ایکچولی شاعری کا آغاز پڑھنے کے زمانے ہی سے جب میں طالب علم کے دور سے گزر رہا تھا مدرسے میں تو لکھتا اسی وقت تھا میں. بس یہ کہ اس وقت تھوڑا بہت لکھتا تھا، نہ کہ برابر، اتنا شعور نہیں تھا. لیکن کہیں نہ کہیں شعر و سخن کے حوالے سے جراثیم تھے میرے دماغ میں. اور میں شروع میں غزل لکھتا تھا. غزل جی غزل کے اشعار کہتے تھے ہم نے. نعت گوئی کی ہمت نہیں ہوتی تھی. اس کی وجہ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ نعت گوئی کوئی آسان چیز نہیں. ذرا سا آدمی پھسلے گا تو پھر ایمان بھی جا سکتا ہے. تو میں نے بہت دنوں تک غزل سے کام چلایا، غزل کے اشعار کہے، غزل کے مصرے کہے. تقریباً رابعہ میں تھا میرے ایک بہت دل کے قریب رہنے والے میرے استاد مشفق استاد ادیب شعیر حضرت علامہ صدیق خان شارق ندوی جو دارالعلوم محافظ کیسے شریف میں پڑھاتے تھے، وہ ہمارے استاد. تو بڑی ہمت سے میں نے وہاں پہلی بار نعت لکھی اور بہت ڈرتے ان کو دیکھا، حضرت یہ لکھا ہوں، دیکھیے ذرا اس کو دیکھیے. انہوں نے دیکھا تو بہت خوش ہوئے وہ، اور بہت شاباشی دی کہ یار تمہارے اندر تو بات ہے، تم لکھ سکتے ہو، محنت کرو تم، شعر گوئی کے نعت گوئی کے تمہارے اندر ہے وہ چیز، آپ لکھ سکتے ہیں. پھر میں نے وہاں سے رفتہ نعت کے میدان کی طرف، نعت کے مقدس میدان کی طرف قدم بڑھایا اور لکھتے ابھی تک. یعنی وہ کاغذ قلم کے دور ہی سے آپ لکھ رہے ہیں؟ جی کیونکہ بعد میں یہ سوشل میڈیا آ گیا. ہاں تو گروپ وغیرہ بہت سارے ہیں. ہاں اس سے آپ کو کوئی نہیں گروپ، وہ اس وقت تو دور تک گروپ کا تصور نہیں تھا جب میں نے وہ پڑھنے کے دور میں، نہ واٹس ایپ کچھ نہیں تھا اس. تو شاعری میں آپ کے استاد ہوئی جن کا نام؟ ہاں وہ آغاز میں نے وہیں سے کیا، اور انہوں نے پھر بعد میں بہت رہنمائی کی شاعری کے حوالے سے، گاہے بگاہے لکھتے گیا اور دیکھتے جاتے تھے. دور حاضر میں ترنم کے حوالے سے پورے ملک میں بہت سارے شعراء کرام ہیں، آپ کا پسندیدہ نعت خواہ کون ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نعت پڑھنے والے جتنے بھی ہیں سب قابل احترام ہیں، اور کوئی ضروری نہیں کہ ہر انسان سب کو پسند کرے. سب کی اپنی اپنی پسند، اپنا ذوق ہے. ایک لڑکا ہمارے علاقے میں ہے، گریڈی کا ہے، شمس تبریز نام اس کو. اگر آپ پسند کی بات کر رہے ہیں تو میں نے آپ نے پسندیدہ پوچھا، اس کا لہجہ اور اس کا ترنم مجھے بہت پسند ہے. شمس تبریز جی شمس تبریز، حالانکہ عمر میں بہت چھوٹا ہم سے ہے، وہ بہت بعد میں آیا، بہت بعد نہیں، میرے بعد ہی آیا اسلام میں وہ. لیکن اس کا پڑھنا، اس کا لہجہ، اس کی ترنم کاری مجھے بہت بھاتی ہے. ورنہ پڑھنے والے ایک سے ایک ہیں، بہت اچھے پڑھتے ہیں، جواب نہیں لوگوں کا. ہمارے مبارک حسین مبارک صاحب ہو گئے، دلبر بھائی ہو گئے، آپ کے غلام مسلم یو پی کے ہو گئے، محمد علی فیضی بھائی ہو گئے، بہت سارے لوگ بہت اچھا پڑھتے ہیں. لیکن جو پسند کی بات ہے تو شمس تبریز مجھے دل سے پسند ہے، اس کا لہجہ، اس کے بعد عظمت بھاگل. جی باقی جتنے لوگ پڑھتے ہیں بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت شاندار پڑھتے ہیں بھائی.
سب کا اپنا اپنا مقام، سب سلامت یہ ہے۔ اپنے پسند کی بات جی ہے، جی، باقی سب تو ہاں ماشاء ہاں، اللہ پڑھتے ہیں۔ آپ کے جو قطعات ہوتے ہیں وہ انقلابی بہت ہوتے ہیں، ملک بھر کے اکثر نقیب حضرات اس کو اپنے شعر و شاعری میں، نقابت میں استعمال کرتے ہیں، تو کیسا لگتا ہے آپ؟ اچھا لگتا ہے، اللہ کا شکر ہے، اور یہ بڑی چیز ہے کہ لوگ آپ کی فکر کو، آپ کی خیالات کو اپنی نقابت میں یا پھر تقریروں میں استعمال کرتے ہیں، تو کہیں نہ کچھ بات ہے، ورنہ بہت سارے لکھنے والے ہیں، بے شک، اور کسی کو بھی لوگ استعمال کر سکتے تھے، پڑھ سکتے تھے، لیکن بہت دور دراز میں جاتا ہوں تو لوگ وہاں باضابطہ اناؤنسر ہوتے ہیں، حضرت میں آپ کا یہ شعر پڑھتا ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ کو پڑھا جانا کہیں نہ کہیں آپ کی شاعری میں کچھ بات ہے، جی بے شک، اور میری عادت یہ ہے کہ میں نے حالات کا بہت گہرائی سے مطالعہ کیا، اور پھر میں نے حالات پہ جو شعر کہے ہیں لوگوں نے بہت پسند کیا، جی اور جو اہل نظر ہے، اہل ادب ہیں، انہوں نے بہت تحسین کی نظر سے دیکھا، اس کو بہت نوازا، تو اچھا لگتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے وہ فکر عطا کی ہے کہ لوگ اپنے میری فکر کو اپنی شاعری میں، اپنی نقابت میں، اپنی خطابت میں استعمال کرتے ہیں، اللہ کا شکر۔ آتے ہیں اختر کاشف گریڈی کو پورا ملک ہندوستان جانتا ہے، نعت خوانی کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، تو اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے دیکھیے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے پورے ہندوستان جانتا ہے، اور میں اس کا قائل بھی نہیں، اور اللہ نہ کرے کبھی میرے ذہن میں آئے یہ چیز، ہم بس جو ہے اللہ کا شکر ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ نعت خوانی کی سعادت یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ خوش بختی، یہ سعادت سب کے حصے میں نہیں آتی، اور جب پھر یہ آتی تو انسان زمین سے آسمان ہو جاتا ہے، اتنی عزتیں ملتی ہیں اس کی، تو اللہ کا بہت شکر ہے۔ ہیں؟ ایک کتاب آپ کی منظر عام پہ آئی، نوید صحت، یہ کتاب کیسے وجود میں آئی، اور پھر کیا آگے آپ پھر کوئی کتاب لانے والے ہیں شاعری کے حوالے سے؟ ایکچولی ہوا یہ کہ لاک ڈاؤن کا پیریڈ تھا، جی مدرسہ بند، آفس بند، موڑ بند، بازار مارکیٹ سب بند، گھر بند، سب بند، جی گھر میں رہنا تھا، نظر بند ہو کے رہنا تھا، تو چونکہ صبح شام ایک ہی جگہ، رات دوپہر، آدمی تھوڑا اوب سا گیا تھا، اور کوئی کام تھا نہیں، پروگرام تھے نہیں، محفل ہونی نہیں تھی، تو میرے دماغ میں آیا کہ اس وقت کا پتہ نہیں، یہ جو وقت ہے کتنا لمبا جائے گا، کسی کو علم نہیں، خوف جی اور حاس کا عالم تھا، سب کو جانتے ہیں۔ یہ کتنا لمبا جائے گا، چونکہ فرسٹ لاک ڈاؤن، سیکنڈ لاک ڈاؤن لگتا گیا، کتنا لمبا جائے گا کسی کو علم نہیں تھا اس کا، تو میں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے سوچا کیوں نہ کوئی ایسا کام کر لیا جائے کہ وقت بھی گزر جائے اور دلچسپی کے ساتھ وہ کام ہو جائے، تو میں نے لاک ڈاؤن کے جو اوقات تھے اس کا صحیح اور درست استعمال کرتے ہوئے میں نے یہ کتاب لکھی، نوید صحت، جی، جو 1 ڈیڑھ سال جو لاک ڈاؤن رہا اسی پیریڈ کا یہ کام ہے، جی تو اللہ کا شکر ہے کہ میں کنٹینیو اس میں لگا رہا، محنت کرتا رہا، اور میں نے اس وقت کو درست استعمال کیا، اور پھر یہ کتاب نوید صاحب لوگوں کے سامنے